الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے انصاری صحابیات کا پردہ۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انصاری صحابیات کا پردہ کیسے تھا، یہ سماعت فرمائیں۔ روایت کرتی ہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب قرآن مجید کی یہ آیت اپنے اوپر چادروں کا ایک حصہ ڈالے رہو، یہ آیت اتری تو انصاری صحابیات جب گھروں سے نکلتی تو اپنے آپ کو سیاہ رنگ کی بڑی چادروں میں خوب لپیٹ کر نکلتی۔ اگر دور سے دیکھا جائے تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے سروں پر سیاہ کوے بیٹھے ہوں، تو اس طرح سے ان کا پردہ تھا۔ تو اسلامی خواتین کو یہ بھی حکم ہے کہ وہ رستے کے بیچ میں نہ چلیں بلکہ رستے کے کنارے کنارے چلیں۔ تو جو اسلام کی خواتین تھیں ان کے کنارے کنارے چلنے کا یہ عالم تھا کہ جب وہ چلتی تو ان کے جو چادریں ہوتی تھیں وہ ساتھ کی دیواروں سے رگڑ کھاتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی چادر بھی پھٹ جاتی تھی، یعنی کہ اتنا کنارے کنارے چلتی تھیں۔ اور یہاں پر یہ بھی ذکر ہے کہ سیاہ رنگ کی چادریں، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ عورت کا برقع سفید رنگ کا بھی تو ہو سکتا ہے، مالٹا رنگ کا بھی تو ہو سکتا ہے، لال رنگ کا بھی تو ہو سکتا ہے، مہندی رنگ کا بھی تو ہو سکتا ہے، کلیجی رنگ کا، سرخ رنگ کا یا کسی بھی اور رنگ کا ہو سکتا ہے، مگر جو دین اسلام میں سیاہ برقع ہی کیوں چلتا ہے؟ تو اس کا جواب سماعت فرمائیں کہ جو سیاہ رنگ ہے اس کو زیادہ دیر تک انسان نہیں دیکھ سکتا، انسان کی فطرت میں داخل نہیں۔ سیاہ رنگ جاذب نظر نہیں، اس کے اوپر انسان کی نظر نہیں ٹکتی، جبکہ دوسرے جو رنگ ہیں اس کے علاوہ وہ جاذب نظر ہیں، انسان کی اس پر نظر ٹکتی ہے اور انسان دیکھتا رہتا ہے اور اس سے اٹریکشن پاتا ہے۔ تو اس لیے دین اسلام میں سیاہ پردہ ہے اور اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ سیاہ پردہ ہی خریدیں، مگر آج کے دور کے اندر بہت سے رنگوں کے پردے آ گئے ہیں تو اس سے اٹریکشن ہوتی ہے، تو دوسرے رنگوں کے کسی بھی قسم کے پردے نہ خریدے جائیں اور سیاہ رنگ کا خریدا جائے۔ اور سیاہ رنگ کے خریدنے میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ وہ سیاہ رنگ مدھم ہو، چمکیلا نہ ہو، مدھم سا ہو۔ جیسے کہ سیاہ رنگ دیکھے جائیں تو بہت سے رنگ مدھم ہوتے ہیں، بہت سے تیز معلوم ہوتے ہیں، جیسے کہ پراڈو کا رنگ
وہ بھی کالی، مہران کا رنگ وہ بھی کالی، مگر ان دونوں کالے رنگوں میں فرق ہے۔ پراڈو کے کالے رنگ میں زیادہ اٹریکشن ہے اور مہران کار کے کالے رنگ میں کم اٹریکشن ہے۔ اسی طرح مدھم رنگ کا لیا جائے اور اس کے علاوہ جو برقع لیا جائے اس کے اوپر نگ وغیرہ نہ ہوں، تو بالکل سادہ ہو۔ اور یہ جو ایک نیا فیشن چل پڑا ہے، جو برقعے کے پیچھے ایک پٹی لگی ہوتی ہے اور وہ برقعے کو ٹائٹ کر دیتی ہے، تو جس سے جسم کے اعضاء واضح ہو جاتے ہیں، چھاتی کا ابھار واضح ہو جاتا ہے، تو اس قسم کا نہ لیا جائے۔ پردے کا مقصد، برقعے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہوں، وہ کھلا کھلا ہو اور کسی کو کچھ معلوم نہ ہو کہ یہ موٹی ہے، پتلی ہے، جوان ہے، بوڑھی ہے، کس قسم کی ہے۔ پر برقع اس لیے ہے، تو ان سب باتوں کا خیال رکھا جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری بہنوں کو صحابیات جیسا پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔